آپ دیکھ رہے نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ. میں ہوں خالد مجید، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک. کانگریس پارٹی نے جمعہ کو کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے اور اس کے بعد شروع ہونے والے آپریشن سندور کے مختلف پہلوؤں پر بحث کے لیے پارلیمنٹ میں کم از کم 2 دن کی بحث کی جانی چاہیے. پارلیمنٹ نے آج یہاں کہا کہ اس معاملے نے پورے ماحول کو گہرائی سے متاثر کیا ہے. ملک کا ہر شہری اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقیقت جاننا چاہتا ہے، اس لیے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں وسیع پیمانے پر غور کیا جانا چاہیے. کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے کہا، جموں کشمیر کے پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے پر ہمیں کم از کم 2 دن کی بحث و مباحثہ کرنا ہوگا. ہمارے سامنے کئی اہم امور ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پہلگام حملہ، آپریشن سندور، پاکستانی فضائیہ کے آپریشنز میں چین کا رول اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے ایسے اہم امور ہیں جن پر پارلیمنٹ میں بحث ہونے کی ضرورت ہے. ریاستی درجہ ہمارا حق ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں. نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے کہا، ریاستی درجے کی بحالی ہمارا حق ہے، یہ پر کوئی احسان نہیں. انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات چل رہی ہے، لہٰذا فی الوقت اس پر تبصرہ کرنا ٹھیک نہیں. موصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو وسطی ضلع بڈگام میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے دوران کیا. کانگریس کے سابق صدر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت ان کی بہن پرینکا گاندھی واڈرا اور ان کے شوہر رابرٹ واڈرا کے خلاف مسلسل سازش کر رہی ہے. وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ کھڑے ہیں. مسٹر گاندھی کا یہ بیان انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کی جانب سے مسٹر واڈرا کے خلاف جمعرات کے روز ہریانہ میں مبینہ زمین غفلے معاملے میں داخل کی گئی چارج شیٹ کے تناظر میں آیا. چارج شیٹ میں داخل کرنے کے بعد ED نے مسٹر واڈرا کی تقریباً 36 کروڑ کی جائیداد بھی ضبط کر لی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں سے واڈرا خاندان کو اسی طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا خاندان بہادر ہے اور وہ ہر سازش کے خلاف پوری طاقت سے لڑیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو بہار میں 5381 کروڑ روپے سے زیادہ کے ریل پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. مسٹر مودی نے موتیہاری میں منعقدہ ایک تقریب میں ریل، سڑک، دیہی ترقی، ماہی پروری، الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں متعلق 7200 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم نے مواصلات اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے والے کئی ریل پروجیکٹ کو ملک کے نام وقف کیا، جن میں سمستی پور بچواڑ ریل لائن کے درمیان خود کا سنکنگ بھی شامل ہے. جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے قاضی گنڈ علاقے میں جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس وقت سنسنی پھیل گئی جب فوجی وردی میں ملبوس چور نے نوجوان پر تیز دھار والے ہتھیار سے وار کر کے اس کا کام تمام کیا. معلوم ہوا کہ حملہ آور خود کو سیکیورٹی اہلکار اظہار کر کے گھر میں داخل ہوا تھا. اطلاعات کے مطابق قاضی گنڈ کے کیش گنڈ سنگرن علاقے میں درمیانی شب خود کو سیکیورٹی اہلکار ظاہر کر کے چور رہائشی مکان میں داخل ہوا اور وہاں پر مالک مکان کے بیٹے، جس کی شناخت زاہد احمد بانڈے ہوئی، اور اسے چاقو سے کئی وار کیے، جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہوئی. فلحال وہاں پر باقی لوگوں نے ہنگامی صورتحال میں چور کو تو پکڑ لیا، لیکن پولیس کے حوالے کرنے کے بعد اب پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے. گھر میں صف ماتم بچھا ہوا ہے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے. 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید. 2022 کے بعد سے اسرائیلیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے امریکی شہریوں پر امریکی حکومت کا رد عمل کیسا رہا؟ عرب میڈیا کے مطابق گزشتہ دنوں ایک امریکی شہری سیف اللہ مسلط کو اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں تشدد کا نشانہ بنایا اور وہ شہید ہو گیا. سیف اللہ کے رشتہ داروں کا مطالبہ ہے کہ امریکہ اس حوالے سے خود تحقیقات کا آغاز کرے.
इस मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से इसराइल पर जोर दिया गया कि वो इस हवाले से जल्द तहकीकात करे। अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा के दहशतगर्द ग्रुप की एक शाख द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम FTO करार दिया। तंजीम 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदार है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने एक बयान में कहा कि TRF को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम और खसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द SDGT करार देना दहशतगर्दी से निमटने और सदर ट्रंप की पहलगाम हमले के लिए इंसाफ की अपील पर अमल दरामद के लिए ट्रंप इंतजामिया की अज़्म की अक्कासी करता है। ईरान ने इंतबाह दिया है कि इसराइल को सज़ा न दी गई तो हम तैयार हैं, हाथ ट्रिगर पर है, हमलों का इजाला न किया गया तो ईरान कदम उठाएगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ईरानी सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि इसराइल को हमलों का जवाब नागज़ीर हो सकता है। अमेरिका ने हमलों का इजाला न किया तो ईरान कदम उठाएगा। ईरान तारीखी दिफाई सलाहियत की बहाली के लिए तैयार है। ईरानी सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने कहा कि वाशिंगटन मुज़ाकरात चाहता मगर ईरान फिलहाल जंगबंदी को मुस्तकिल नहीं समझता। जौहरी प्रोग्राम पर दबाव नाकाबिल कबूल है, पुरअमन मकासद के लिए अफजोदगी जारी रखेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान मजीद लाशों का तबादला हुआ जिसमें क्रेमलिन ने तस्दीक दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रेमलिन ने एक माविन ने बताया कि रूस और यूक्रेन ने गुज़श्ता माह तुर्की में होने वाले अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान तय पाने वाले एक मुआहदे के जंग में हलाक होने वालों की मजीद लाशों का तबादला किया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।